بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے شرم و حیا مومن کی خاص پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ یقیناً ہر دین کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا ہے، جبکہ دین اسلام کا جو خاص مزاج ہے وہ حیا ہے، یعنی شرم و حیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے ہمیں اس حقیقت کی جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب کے پیروکار ہیں، کہ بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں، اور یہ کہ ہر مذہب کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، متبعین ہیں، تو صورتحال اس بارے میں یہ ہے کہ ہر مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کی کوئی خاص شناخت ہوا کرتی ہے کہ دیکھنے والے کو نظر پڑتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں مذہب کا پیروکار ہے، فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں کوئی ایک ایسی خاص بات ہوا کرتی ہے ضرور کہ جو اس کی پہچان بن جایا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دین اسلام کے بارے میں اور یہ کہ مسلمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں گفتگو کی جائے تو دین اسلام کی وہ جو خاص پہچان ہے اور دین اسلام میں وہ جو سب سے اہم ترین اخلاق ہے اور وہ جو اہم ترین مزاج ہے اور خصوصیت ہے، دین اسلام کی خصوصیت اور مزاج وہ ہے شرم و حیا۔ یعنی شرم و حیا تو مومن کی پہچان ہے کہ یہ چیز مومن کے مزاج میں شامل ہے، یہ چیز مومن کے لیے اس کے دین و ایمان کا حصہ ہے کہ مومن ہمیشہ باحیا ہوگا، مومن کبھی ہرگز کسی صورت بے حیا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ اسلامی معاشرے میں حقیقت یہ ہے کہ شرم و حیا مرد کی زینت ہے اور عورت کا زیور ہے۔ دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ بہرحال حیادار ہو اور باوقار ہو، اور یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ لغو اور فضول اور بیہودہ قسم کی باتوں سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے اور بیہودہ قسم کے کاموں سے پرہیز ہی کرتا رہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے ہمیشہ روگردانی کیا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے ان آیات میں اہل ایمان کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں، تو انہی صفات کے ضمن میں ایک صفت اہل ایمان کی ایک نشانی اور ایک علامت اور ایک خوبی خود اللہ کی طرف سے یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ لغو یعنی بیہودہ کاموں سے اعراض کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ لہذا مومن کی شان یہ ہے اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور فضول قسم کی باتوں سے اور لغو اور بیہودہ قسم کے کاموں سے اجتناب ہی کیا کرے، کیونکہ یہ چیز
یعنی بیہودہ کاموں میں الجھے رہنا، اپنے اوقات کو برباد کرنا، یہ چیز شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرم و حیا یہ تو انسانیت، شرافت اور یہ کہ عزت و عفت اور پاک بازی و پاک دامنی کی بنیاد ہے، اور یہ کہ شرم و حیا ہر خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے، جبکہ اس کے برعکس بے حیائی ہر برائی کی اصل ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ شرم و حیا کی اہمیت کو ہمیں یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز یعنی حیا یہ تو خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی حیی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باحیا ہے اور انتہائی مہربان ہے۔ انسان جب اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے تو اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے اللہ کو اس بات سے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دے۔ بندے نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے سامنے دعا کے لیے، مناجات کے لیے، فریاد کے لیے، بندے نے اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنے ہاتھ جب بلند کیے ہیں، اب اپنے بندے کے ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام و نامراد لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ شرم و حیا تو خود اللہ عز و جل کی صفت ہے، تو اس سے یقیناً اس چیز کی یعنی شرم و حیا کی اہمیت کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح یہ چیز یعنی شرم و حیا یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا خاص اور اہم ترین وصف رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے احادیث میں۔ فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پردہ نشی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کوئی شرمیلا اور باحیا انسان ہو سکتا ہے، اولاً تو عورت کی یہ ایک خصوصیت ہے پیدائشی طور پر کہ عورت میں شرم و حیا زیادہ ہوا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ عورت جب اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ شادی کی عمر، لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، العذراء یہ لفظ استعمال کیا گیا، تو عمر کے اس مرحلے میں وہ اور زیادہ باحیا ہوا کرتی ہے، اور مزید یہ کہ وہ پردہ نشیں ہے، کہ کسی معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کی شرم و حیا کا جو معاملہ ہوگا اور جو صورتحال ہوگی تو اس سے بھی بڑھ کر باحیا تھے، شرمیلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء۔
قیامت کے دن مومن کے میزان میں یعنی ترازو میں خوش اخلاقی سے بڑھ کر اور کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن جب تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کی کہ کاش میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نکل آئے کہ جو بہت وزنی ہو، کہ جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس ترازو کا، اس میں زیادہ وزن ہو جائے، وہ بھاری ہو جائے، وہ وزنی ہو جائے۔ تو اس موقع پر کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش اخلاقی سے بڑھ کر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس قدر وزنی ہو، کہ جس قدر وزن ہوگا اس دن خوش اخلاقی کا۔ اور یہ کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، یقیناً اللہ تو ناپسند کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے ہر اس انسان سے کہ جو فحش قسم کی حرکتیں کیا کرتا ہو اور جو بیہودہ قسم کی گفتگو کیا کرتا ہو۔ الفاحش یعنی بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، اور یہ کہ البذی یعنی جو اس قسم کی گفتگو کیا کرتا ہو کہ جو پستی اور یہ کہ اخلاق سے گری ہوئی اس قسم کی گفتگو جو اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہو، جو شرم و حیا کے منافی ہو، تو وہ انسان جو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، وہ انسان کہ جس سے اللہ کو نفرت ہے، تو یہ وہ انسان ہے جو بے حیائی کے کام کرتا ہو، بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، کہ یہ چیز اخلاق کے خلاف ہے۔ جبکہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے۔ تو جب بے حیائی کی نہ بات ہو، بے حیائی کا نہ کام ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر حیا ہو۔ بے حیائی نہیں ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پھر حیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان بن سکیں، اور تاکہ ہمیں وہ اخلاق نصیب ہو سکے جو کہ خوش اخلاقی میں شامل ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن خوش اخلاقی سے بڑھ کر اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جو اس قدر وزنی ہو، کہ جس قدر وزنی خوش اخلاقی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرم و حیا کو ایمان کا ایک جز، ایمان کا ایک حصہ اور ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا کی اس عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی میں ایمان ہی تو سب سے قیمتی ترین متاع ہے، قیمتی ترین پونجی انسان کو جو نصیب ہے، اس چیز کا نام ہے ایمان، ایمان کی دولت۔ اور یہ شرم و حیا ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اور یہ کہ شرم و حیا تو ایمان کا ایک مستقل حصہ ہے۔ یعنی ایمان کے بہت سے حصے ہیں کہ جن میں سے شرم و حیا ایک مستقل حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ایک لازمی جز ہے کہ جہاں ایمان ہوگا تو وہاں شرم و حیا بھی ہوگی، اور اگر شرم و حیا نہیں ہے، کوئی انسان حیا سے محروم ہے، بے حیا قسم کا انسان ہے، تو پھر اس کا لازمی مطلب یہی ہوگا کہ یہ ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما كان الحياء في شيء إلا زانه،
جس معاملے میں بھی شرم و حیا ہوگی تو وہ معاملہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آدمی کوئی کام کر رہا ہے یا دو اشخاص کے مابین کوئی معاملہ چل رہا ہے، آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی بات چیت جاری ہے، جہاں شرم و حیا ہوگی، انسان کی گفتگو میں، انسان کے کاموں میں، انسان کی سیرت و کردار میں، انسان کے رویہ و سلوک میں، جس چیز میں بھی شرم و حیا ہوگی تو وہ چیز خوبصورت ہو جائے گی، جبکہ اس کے برعکس جس کام میں شرم و حیا نہیں ہوگی تو وہ کام عیب دار ہو جائے گا، وہ بدنما ہو جائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو انسان کے ذریعے خیر و خوبی ہی کا باعث ہوا کرتی ہے کہ جہاں حیا ہوگی تو یہ چیز انسان کے لیے ہر خیر کا ہی سبب بنے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء والایمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، حیا کو اور ایمان کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے، تو جب ان میں سے ایک چیز جاتی رہی تو دوسری چیز بھی ضرور چلی ہی جائے گی، کہ اللہ کی طرف سے ایمان اور حیا کو یکجا کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جہاں ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہوگی، اور حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوة اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، ان سے مسلسل ایک بات جو کہ چلی آ رہی ہے، وہ قیمتی بات، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہیں شرم ہی نہ ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہو، کہ بے حیا باش وہ ہر چه خواهی کن، کہ جب شرم ہی رخصت ہو گئی، شرم ہی باقی نہیں رہی ہے، تو اب جو جی میں آئے کرتے پھرو۔ یعنی برائی سے انسان کو جو چیز بچاتی ہے وہ چیز ہے شرم و حیا، لہذا ہمیں اس سے شرم و حیا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور شرم و حیا جیسی اہم ترین اور قیمتی چیز سے ہمیں اپنی سیرت و کردار کو آراستہ و مزین کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔